بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اگر بار بار وضو کرتا ہے انسان اور وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو قائم نہیں رہتا تو اس بارے کیا حکم ہے کہ گویا کہ اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم شریعت مطہرہ کے مطابق آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت بڑے مسائل پائے جاتے ہیں جو لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پھر مسائل پوچھتے ہیں، بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے کہ اب ہماری نماز کیسے ہوگی، ہمارا بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو قائم نہیں رہتا۔ تو آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، یعنی ہم جا کے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر کسی شخص کا وضو کرنے سے کے بعد بھی بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو قائم نہیں رہتا اور وہ نماز پڑھتا ہے تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنے کے بعد بار بار اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو یقیناً یاد رکھیں اس کو بیماری کے زمرے میں لایا جائے گا، یعنی اس کو ایک معذور سمجھا جائے گا، بیماری سمجھی جائے گی۔ اس بیماری کی حالت میں شریعت مطہرہ نے یہ کہا ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ اگر کسی کا وضو قائم نہیں رہتا، بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس صورت میں، اس کیفیت میں اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ وہ شخص وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اسی وضو کے ساتھ جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ نہ کہے کہ فجر کے ٹائم وضو کیا تھا اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اس میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک وقت کی نمازیں، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، اسے سنتے بھی پڑھ سکتا ہے، فرض بھی پڑھ سکتا ہے، پھر سنتے بھی پڑھ سکتا ہے، پھر نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی اتنی ہی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جب دوسری نماز کا وقت ہوگا تو پھر شریعت نے یہ کہا ہے کہ پھر دوسرا وضو کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بار بار مجھے تو تکلیف ہے، بیماری ہے، میں نے ظہر کو وضو کیا تھا تو اب ظہر کے وضو کے ساتھ وضو تو ٹوٹ گیا لیکن اس کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لوں گا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور وضو سے پہلے جو آپ کا وضو ٹوٹا ہے، یعنی ہوا خارج ہوتی ہے، یہ بیماری ہے اور بیماری لحق ہوئی ہے، تو اس میں جب آپ وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد آپ اس وضو کے ساتھ آپ ایک نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز ہے تو آپ ظہر کا وضو کر کے وہ پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز ہے تو آپ وہ وضو کر کے عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح خواتین و حضرات کے بارے میں یہی مسئلہ ہے کہ جن کو بیماری ہے، لکوریا کی بیماری ہے، اس کے بارے میں بھی شریعت نے یہی کہا ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ہم سنیں غور سے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ اس عورت کے بارے، خواتین و حضرات کے بارے میں یہی مسئلہ ہے جن کو بار بار بلیڈنگ آتی ہے، یعنی لکوریا ہے، بیماری، اس کو دیکھا جائے گا بیماری کے زمرے میں۔ یعنی اگر آپ کی یہ تکلیف ہے بار بار، یعنی کہ بلیڈنگ آتی ہے، لکوریا کی بیماری ہے، تو اس میں شریعت نے یہی کہا ہے کہ اگر نماز کا وقت ہے اس کو بیماری سمجھا جائے گا، آپ اس وضو کریں گے، اسی وضو کے ساتھ خواتین و حضرات بھی ایک نماز پڑھ سکتی ہیں اور دوسری نماز کے بعد وقت پھر وضو کریں گی اور اسی طرح یعنی کہ وہ نماز پڑھتی رہیں گی۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کے ساتھ، وضو کے ساتھ پھر سارے دن کی نمازیں پڑھیں، وضو تو قائم ہی نہیں رہتا، اس سے بہتر ہے کہ وضو نہ کریں، بس ایسے ہی پڑھتے رہیں۔ تو شریعت نے ایسا بالکل نہیں کہا۔ تو یقیناً امید ہے کہ آپ کو یہ بہت بڑا اہم جو مسئلہ تھا سمجھ بھی آ گیا ہوگا، آپ دوسروں تک بھی شیئر کریں گے تاکہ کسی کو یہ مسئلہ سمجھ نہ ہو، یعنی علم میں نہ ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ یقیناً یہ شریعت کا جو مسئلہ ہے یہی ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور دین کے ساتھ سچی محبت کرنے کی، سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم دین کے ساتھ پیار کریں گے، ہم جب دین کے ساتھ جڑیں گے، آقا کے فرمان کے ساتھ جب ہم جڑیں گے تو یقیناً جب ہم مسائل سے پھر آگاہ ہوں گے تو ہماری نماز بھی خوبصورت ہو جائے گی اور ہماری عبادات جو ہے، یعنی دیگر عبادات، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، استغفار ہے اور نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ ساری ہماری عبادت ایک ایسی پھر چاشنی آئے گی، ایسی لذت آئے گی، تو یقیناً پھر دل کرے گا کہ ہم اس رب کی بار بار عبادت ہی کریں۔ لیکن ہم جب دین سے دور ہو جاتے ہیں، ہم دین سمجھتے نہیں ہیں، دین سیکھتے نہیں ہیں، تو پھر ہمارے لیے صاف ظاہر پریشانی تو ہوگی۔ تو ہمیں نماز کے وضو کا مسئلہ نہیں آئے گا، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آئے گا، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی آئے گی، یہ سارے مسائل ہیں۔
لیکن ان کو سیکھنے کے لیے ہمیں دین سے جڑنا پڑے گا، ہمیں دین کے ساتھ وابستہ رہنا پڑے گا، تو یقیناً ہمارے مسائل کا حل ہے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔